قبلہ ڈاکٹر صاحب نے جو بات فرمائی نا، ایک تو ہے زندہ کو مار دینا اور مردے کو زندہ کر دینا۔ یہاں تک کہ حدیث پاک میں کہ خاتون اس کے پاس آئے گی اور وہ اس پر ایمان نہیں لائے گی تو وہ کہے گا کہ تو کس طرح ایمان لائے گی مجھ پر؟ تو خاتون کہے گی میرا والد مر چکا ہے، اس کو زندہ کر۔ تو یہاں تک کہ اس کے ساتھ شیاطین کی فوج ہوگی، اور اس سے اندازہ لگائیں آزمائش کا کہ 2 فرشتے اللہ رب العالمین مقرر فرمائے گا۔ اچھا، ایک فرشتہ جو بھی یہ دعویٰ کرے گا نا، وہ فرشتہ کہے گا تو جھوٹا ہے، تو اس کی آواز لوگوں کو سنائی نہیں دے گی، اور جو فرشتہ اس کی بات سنے گا نا، وہ کہے گا تو نے سچ کہا۔ تو لوگ سمجھیں گے کہ یار فرشتہ کہہ رہا ہے کہ اس نے سچ کہا، پھر تو اس سے زیادہ سچ کیا ہو سکتا ہے؟ ہاں، یہاں تک اتنی زیادہ آزمائش ہوگی جی۔ اچھا، پھر یہاں پر وہ خاتون کے سامنے اپنے شیاطین سے کہے گا کہ بھائی کرو، تو اب شیاطین میں سے کچھ شیاطین اس کے والدین کی صورت میں اس کے سامنے آ جائیں گے۔ وہ سمجھے گی اس سے بڑھ کر اور کیا دعویٰ ہے، اس سے بڑھ کر اور کیا دلیل ہے، وہ بھی ایمان لائے گی۔ اچھا، یہاں تک کہ یہ بھی حدیث میں ہے کہ دیہاتی لوگ زیادہ اس کے ساتھ ہوں گے، یعنی جو ان پڑھ ہوں گے یا جاہل ہوں گے، بعض اوقات پڑھے لکھے بھی جاہل ہوتے ہیں، ساتھ ہوں گے۔ اچھا، اتنی کثیر تعداد میں لوگ اس کے ساتھ ہوں گے کہ بعض روایت میں میں نے پڑھا کہ لوگ اپنے گھر والوں کو باندھیں گے کہ اس کے پاس نہ جاؤ، اور کہیں گے ہمیں چھوڑو، ہمیں اس کے پاس جانا ہے۔ اتنی شعبدے بازی دکھائے گا، اتنی شعبدے بازی ہوگی۔ یعنی یوں سمجھ لینا کہ جہاں پر یہ جائے گا، جو قوم اس کی بات نہیں مانے گی، بارش روک دے گا، اچھا سارا رزق وغیرہ روک دے گا ان کے لیے۔ اچھا، اسی طریقے سے جو قوم اس کا اقرار کرے گی، بادل کو بولے گا بارش برسا، وہ بارش برسائے گی۔ یہاں تک کہ کہتے ہیں کہ اس کی رفتار سورج سے بھی زیادہ ہوگی، سورج سے بھی زیادہ ہوگی۔ اب اس کی بات کون مانیں گے؟ ظاہر ہے کہ جو جاہل ہیں یا جو پڑھے لکھے جاہل ہیں، جن کا پکا ایمان نہیں ہے، ایمان ڈگمگا جائے گا۔ اچھا، اسی کے ساتھ اس کے بارے میں یہ آتا ہے کہ جب ظاہر ہوگا نا، کیونکہ اہل یہود کا یہ عقیدہ ہے، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ مسیح دجال ہے، ان کا یہ عقیدہ ہے کہ یہ نجات دہندہ ہے، اور یہ آ کر داؤد علیہ السلام کی تعلیمات کو دوبارہ زندہ کرے گا، اور ان کا یہ عقیدہ ہے کہ بیت المقدس کو یہ ڈھائے گا، اور جو وہاں پر ٹیمپل قائم کرنا ہے وہ یہ قائم کرے گا۔ اسی لیے مسلمان جو انتظار کر رہے ہیں، وہ اس لیے کہ فتنہ آئے گا، ہمیں بچنا ہے، ٹھیک ہے نا، ہمیں بچنا ہے، اور یہ انتظار کر رہے ہیں کہ جی یہ یہودیت کو قائم کرے گا، یہودیت کی ترویج و اشاعت کرے گا، اس لیے وہ بھی اس کا انتظار کر رہے ہیں۔ تو اس کے بارے میں یہ آتا ہے کہ بعض روایت میں یہ بھی کہ یہ ہو گئی یہودیوں سے، یہ بھی ہے، اور اس کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ جب یہ آئے گا تو 70,000 یہودی اس کے ساتھ ہوں گے، اور باقاعدہ ان کی نشانی یہ بتائی کہ ان کے کاندھوں پر سبز چادریں ہوں گی، نشانی بتائی، اور 13,000 ان کی خواتین بھی اس کے ساتھ ہوں گی، جو اس کے ساتھ ساتھ ہوں گے۔ اور کہتے ہیں کہ جب اس کے قتل کا وقت ہوگا تو اس وقت یہ کہتے ہیں کہ مسلمان جو ہے جتنے ایمان والے ہوں گے وہ اس سے چھپیں گے، یہاں تک کہ دخان نامی ایک پہاڑ ہے، وہاں چلے جائیں گے، یہ وہاں پر بھی پہنچ جائے گا۔ اور اس وقت عیسیٰ علیہ السلام ظاہر ہوں گے، اور عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھتے ہی کہتے ہیں کہ یہ پانی میں نمک کی طرح گھلنا شروع ہو جائے گا، بھاگے گا۔ یعنی کہاں پر اس کا مطلب کیا ہے کہ باطل کتنا ہی زوراور کیوں نہ ہو، حق آگے اور باطل مٹ گیا، جب حق آتا ہے تو باطل اسی طرح بھاگتا ہے۔ باطل کی کوئی نہ بنیاد ہوتی ہے نہ کوئی صدہ ہوتا ہے، یہ بس آئے گا پھر چلا جائے گا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کی دعا سے یا عیسیٰ علیہ السلام اس سے مقام لد میں قتل فرمائیں گے۔ اچھا، اتنے لوگ اس کے ساتھ ہوں گے، لیکن ایک شخص کا ذکر ہے کہ جب یہ مدینہ شریف تو اندر یہ نہیں آ پائے گا، فرشتوں کی حفاظت میں ہوگا، کہتے ہیں 7 دروازے ہوں گے، ہر دروازے پر 2 فرشتے ہوں گے جو حفاظت کریں گے۔ تو یہ جبل احد کے پیچھے کہتے ہیں شہر کے باہر کوئی مقام ہے، وہاں پر یہ اترے گا، تو وہاں پر مدینہ منورہ کے ایک بزرگ آئیں گے، اور وہ آ کر اس سے کہیں گے، اس کے لوگوں سے کہیں گے مجھے اس سے ملنا ہے۔ تو بہرحال یہ سامنے آئے گا تو کہے گا میں رب ہوں، کہ میں نہیں مانتا تو رب ہے، اچھا تو میں تجھے قتل کر دوں گا، کہا کر دے۔ اس کو قتل کرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرے گا، دوبارہ زندہ کرے گا نا، اب بتا تو وہ صاحب ایمان کہے گا کہ اب تو مجھے پکا یقین ہے کہ تو ہی دجال ہے۔ میرے نبی علیہ السلام نے یہی فرمایا تھا، اور کہتے ہیں کہ وہ مرد مومن حضرت خضر علیہ السلام ہوں گے۔ کیا بات!